اور الصلاۃ کا جواب اقامہ اللہ و ادامہ، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا یہ بھی بالکل بے ثبوت ہے۔ نماز کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں بھی اگر ہو تو وہاں پر بھی اذان دے۔ سفر میں بھی اذان اور اقامت کہنی چاہیے۔ اگر نماز کا وقت نکل جائے تو جب ادا کرے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا بھی پڑھے، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ صبح صادق سے پہلے بھی ایک اذان دی جائے تو اچھی بات ہے، تاکہ سونے والا متنبہ ہو جائے اور تہجد پڑھنے والا جو ہے وہ صلاۃ الفجر کی طرف لوٹ آئے اور تہجد ختم کر دے۔ اقامت ہونے کے بعد پھر اس فرض کے سوا کوئی اور صلاۃ نہ پڑھے۔ جب دو نمازیں اکٹھی ہو جائیں تو اذان ایک مرتبہ دی جائے، لیکن اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہے۔ یہاں اذان اور اقامت کے الفاظ کے متعلق وضاحت ہے کہ اگر آپ اذان سنگل الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں، جیسے عموماً ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے، تو پھر اقامت بھی سنگل ہی کہی جائے گی۔ اور اگر آپ اذان جو ہے وہ دوہری دیتے ہیں، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو مرتبہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور اگر مزید دو مرتبہ پڑھیں تو پھر اقامت کے اندر بھی الفاظ جو ہیں ہمیں دو مرتبہ دہرانے پڑتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے۔ اگر سخت سردی یا بارش ہو، خصوصاً سفر کے اندر، تو الصلاۃ خیر من النوم کے بعد یہ کہے ومن قعد فلا حرج، یعنی جو گھر میں ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کی بجائے یہ کہے الصلاۃ فی الرحال، یعنی اپنی نماز اپنی منزلوں پر ہی ادا کرنا۔ یا پھر یہ کہے صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لو۔ اذان کے بعد یہ جملہ کہے الا صلوا فی الرحال، یعنی خبردار اپنی منزلوں پر ہی نماز ادا کر لو۔ جب اذان کہے تو اللہ اکبر کو ملا کر کہے، الگ الگ نہ کہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر ملا کر پڑھے۔ اسی طرح آخر میں لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی اللہ اکبر جو کہنا ہے وہ بھی ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ یہ تھے اذان کے متعلق کچھ احکامات۔ اللہ رب العزت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔